الیاس اتاری صاحب، آپ کا جو کلپ آج کل سوشل میڈیا پر پھیلا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر حملہ کیا گیا ہے، صحابہ کرام کی سنت پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس سنت کو ظلم اور تشدد کہا گیا ہے۔ غازیان اسلام کی آپ نے مخالفت کی ہے۔ اس طرح کہہ دوں جناب ان دو غازیوں سے میرا تعلق نہیں ہے، کل قبر میں رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا کہ تیرا انہاں دے نال تعلق نہیں سی، ساڈا تیرے نال نہیں، پھر کے کہہ جاؤ گے؟ اس بات پر فخر نہیں کرنا کہ میرے 400 مدرسے ہیں، 50 لاکھ مرید۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک سلگتا ہوا مسئلہ رکھنے جا رہا ہوں جس پر دل دکھی ہے۔ آج جب کچھ علماء حقہ مسلک اہل سنت اور نظریات اہل سنت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کچھ وہ ہیں جو دوسروں پر فتووں، کفر کے فتووں کی بچھاڑ کر رہے ہیں، اور اس میں دین کی خدمت نہیں، صرف ذاتی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ پیر افضل قادری کو لے لیں۔ پیر افضل قادری نے اپنے دارالافتاء میں کفر کے فتووں کا اتوار بازار لگایا ہوا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے بھیڑ کی کھال پہن کر ہمیشہ اہل سنت میں بھیڑیے کا کردار ادا کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اس کو کہ یہ سوئی کی طرح سنیوں کو ایک لڑی میں لاتا، جبکہ اس نے کینچی کی طرح سنیوں کو ہمیشہ کاٹا ہے۔ یہ پیر افضل قادری بھیڑ نما بھیڑیے، ایک مرتبہ پھر اس نے اپنی توپوں کا رخ مشائخ اہل سنت کی طرف کیا ہوا ہے، اور بالخصوص امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب اور دعوت اسلامی پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ دوسری طرف TLP والے جو فرانس کے سفیر کو نکلوانے کے نام پر سینکڑوں سنیوں کو شہید کروا کر صرف ذاتی مقاصد حاصل کیے، اپنے مقدمات ختم کروائے اور واپس آ گئے۔ اور دوسری طرف ان کی ڈاک کے نیچے بھارت میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، کیونکہ ان کا رہائیوں کے بعد سافٹ ویئر چینج ہو چکا تھا۔ اور جو منظم جماعت ہے اس کے اوپر الزام تراشیاں، یہ دین کی خدمت نہیں، یہ ذاتیات کے لیے ہے۔ خدا را اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھیں، مسلک کو آگے رکھیں، اور اگر دین اور مسلک کی خدمت کرنا ہوتی تو تب یہ وہ لوگ تھے جب قائد اہل سنت ڈاکٹر جلالی صاحب نظریات اہل سنت کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور مسلسل قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دے رہے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے بلوں میں گھس گئے، اور ستم بلائے ستم تو یہ ہے کہ کچھ روافض نظریہ کے حامی ہو گئے۔ خدا را مسلک کو بدنام نہ کریے، دین کو بدنام نہ کریے، ووٹ کے لیے، کرسی کے لیے، کسی سے ملنے جلنے کے لیے مسلک کو بیچ میں نہ لائیں۔ اگر کچھ زبان سے نکالنا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دفاع اہل سنت کے لیے بولیے، اور اگر خود سے نہیں بول سکتے تو آئیں، جو پہلے سے میدان میں ہیں ڈاکٹر جلالی صاحب، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جیسے پہلے غازی ممتاز قادری کے مسئلے میں انہوں نے سنیوں کو سرخ رو کیا، اس مسئلے میں بھی انشاءاللہ العزیز سرخ رو کریں گے۔ اور اگر آپ خاموش رہے یا اپنی ذاتیات کی جنگ لڑتے رہے، دین کو بدنام کرتے رہے، تو تاریخ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔